آج ہم ایسے خاص الخاص اوقات کا ذکر کریں گے جن میں اگر خصوصیت کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو اس کی برکتیں کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور یہ انسان کی زندگی بدلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ خاص اوقات جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے التماس ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آخر تک اسے لازمی دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو بھی درود سے محبت ہو تو کامنٹ میں محمد لکھ کے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تو ان کے دلوں میں ادب کا ایک سمندر موجن ہوتا۔ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاموش بیٹھنا بھی عبادت ہے، لیکن درود پڑھنا یہ تو گویا دل کی زبان سے محبتوں کا اظہار ہے۔ وہ بار بار درود پڑھتے، آہستہ آہستہ، عاجزی سے، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اپنی جان نچھاور کر رہے ہوں۔ انہیں معلوم تھا کہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی نیکی ایسی نہیں جو اس درود کے برابر ہو جو وہ اپنے محبوب پر بھیجتے ہیں، کیونکہ درود صرف زبان سے نہیں، دل سے نکلتا ہے، اور دل جب بولتا ہے تو آسمانوں کے در کھل جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، یہی درود آج بھی ہمارے لیے وہی دروازہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اللہ کی رحمت اور دل کے سکون تک لے جاتا ہے۔ لیکن بس شرط یہ ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی طرح ادب، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ تو جب بھی درود پڑھیں تو بس یہ سوچ کر پڑھا کریں کہ یہ نہ تو کوئی رواج ہے، نہ کوئی رسمی چیز، بلکہ یہ آپ کا دل ہے جو مدینے والے آقا کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، اے میرے آقا، اپنے اس ادنیٰ سے غلام کی محبت قبول فرمائے۔ یہ بہت ہی محبوب اور لذیذ ترین عبادات میں اپنے کا الگ مقام رکھتا ہے، جو ازدیاد محمد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و قرب کا موجب ہے۔ کثرت درود شریف کی برکتوں سے خطاؤں کا کفارہ اور گناہوں کی بخشش نصیب ہوتی ہے، دنیا و آخرت کے امور کی کفایت ہو جاتی ہے، مال و دولت میں برکت اور حاجتیں پوری ہوتی ہے، فقر و تنگدستی سے نجات ملتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ روحانی قرب نصیب ہوتا ہے، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ المختصر، اس کی اہمیت آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب ذرا سوچیں، صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ارے دوستوں، یہ سودا کوئی عام سودا نہیں، یہ تو رب کی طرف سے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے ایک بہت ہی خاص انعام ہے۔ یہاں اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ درود پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ درود شریف کبھی بھی اور کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے عام یا خاص لمحات کی کوئی قید نہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت اور ہر کیفیت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اب چاہے آپ چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں، یہ سفر و حضر، کام روزگار کر رہے ہوں، غرض یہ عبادت ہر لمحے کا زیور ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں۔ البتہ کچھ اوقات ایسے ضرور ہیں جن میں درود کی تاثیر اور قبولیت کا رنگ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، جیسے نماز کے بعد۔ نماز تو وہ معجزاتی دروازہ ہے جس سے بندہ رب کی بارگاہ میں داخل ہوتا ہے، اور درود شریف تو وہ خوشبو ہے جو اس ملاقات کو خاص بنا دیتی ہے۔ عزیزوں، نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں، بلکہ فرض تو ہے ہی، مگر ایک روحانی ملاقات ہے۔ 5 وقت کی نمازیں گویا 5 بار رب سے ملاقات کے دعوت نامے ہیں، اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ بظاہر تو زمین پر ہوتا ہے، مگر اس کا دل عرش سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی اہمیت ہم جانتے ہی نہیں۔ خود ہمارے دل و جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس فرمان کی روشنی میں نماز کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ نماز کی برکتوں سے اللہ پاک ہمارے دل کو پاک اور روح کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور پھر اسی نماز کے آخر میں درود شریف پڑھ کر اپنے محبوب کو سلام پیش ہے۔ تو جب ہم نماز کے بعد درود پڑھتے ہیں تو یہ صرف ایک ذکر نہیں کہلاتا، ایک مکمل روحانی سفر کا اختتام بن جاتا ہے، جس کا آغاز اللہ سے بات کرنے سے ہوا اور اختتام اس پاک ہستی پر درود بھیجنے سے ہوا جن کے صدقے ہمیں یہ نماز جیسی دولت ملی۔ دوسرا موقع جمعے کا ہے۔ جمعے کا دن، یہ دن تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت رکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔
دوستوں جمعہ کوئی عام دن نہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ باقی دنوں کا سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اور عید الفطر کے دن سے بھی عظیم ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو فوت کیا، اسی میں ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے، کوئی بھی، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو۔ اسی میں قیامت برپا ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ دوستوں یہ وہ دن ہے جس میں گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے، اور یہی وہ دن ہے جس میں درود شریف کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے اور درود شریف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اور تعلق کا عملی اظہار ہے۔ تو جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے، اس لیے آپ کثرت سے اپنے نبی پر صلاۃ والسلام کے نذرانے بھیجیں۔ درود شریف کسی خاص وقت کا محتاج نہیں، یہ تو ہر وقت کا وظیفہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے ہر لمحے ہر گھڑی اپنے محبوب پر صلوات بھیج رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں جو وقت کا حساب لگائیں؟ تو بس یہ نہ دیکھو کہ صبح ہے یا شام، جمعہ ہے یا پیر، بس دل میں محبت ہو، زبان پر درود ہو اور نیت ہو قربت کی۔ ہمیں خاص و عام اوقات کی جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر گھڑی ہر لمحے ہر حال میں درود پڑھنا چاہیے، چاہے خوشی ہو یا غم، کیونکہ درود وہ چراغ ہے جو دل کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مخصوص اوقات میں الجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی کوشش کریں۔ جب بھی درود پاک پڑھیں تو دل سے پڑھیں، یوں پڑھیں جیسے آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سلام سن رہے ہوں۔ تو بس دوستوں ہر وقت درود پڑھنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور صبح و شام اس کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یاد رکھیں یہی وہ عمل ہے جو آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور قبر میں بھی روشنی بنے گا۔ محبت سے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کامنٹ باکس میں بھی ضرور لکھیں، کیونکہ درود لکھنے کی بھی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو آپ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کامنٹ میں درود شریف ضرور لکھیں، ٹھیک ہے؟